بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا جو موضوع تھا حج بیت اللہ کے آرزو اور تیاری، تاریخ شوق کے حج اور عمرہ کی زیارت حرمین یعنی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زیارت کے ایسے حسین واقعات سے بھری پڑی ہے کہ اتنی آرزوئیں تھیں کہ جنہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بر صغیر کے بہت بڑے عالم اور شیخ جن سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے اور ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ قطب مکہ شیخ الدلائل مولانا عبدالحق الہ آبادی علیہ الرحمہ 40 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور ہر سال آپ حج کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے دنوں کے اندر سخت بیمار ہو گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اتنا بیمار ہو گئے کہ بستر سے اٹھنا مشکل تھا، اور 9 ذی الحجہ کے دن اپنے شاگردوں کو فرمانے لگے مجھے حرم شریف لے کر چلو، اور چند آدمی آپ کو اٹھا کر حرمین شریفین لے آئے اور آپ نے وہاں آب زمزم پیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے آب زمزم پیا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ اے رب العالمین مجھے حج سے محروم نہ فرمانا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر عرفات شریف کے اور مکمل حج ادا کیا۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، کتنی بڑی آرزو ہے مسلمانوں کے اندر، جنہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی آرزو حج کی۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں تربیت ملتی ہے اس حدیث پاک سے کہ مسلمان کے دل میں سعادت حج عمرہ زیارت حرمین شریفین کی سچی آرزو ہونی چاہیے، کیونکہ جس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے مگر وہ اسباب فراہم نہ ہونے کی وجہ سے اگر ارمان پورے نہ ہو سکیں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے حج کیے بغیر حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور حج کے لیے تو اخلاص شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرے۔ اور حج کے اندر اخلاص کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کے لیے دوران حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کی کہ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اے اللہ اسے ایسا حج بنا دے جو فقط تیری رضا اور تیرے قرب کے لیے ہو اور جس میں دنیا والوں کو دکھانا یا ستانا مقصود نہ ہو۔ تو یہ اس سے ہمیں کتنی بڑی یعنی کہ حدیث پاک سے نصیحت ملتی ہے کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے لیے ہو، ریا کے لیے نہ ہو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل کے اندر ہم کیا کریں، ہم اخلاص اپنائیں۔ ہمارے دور کی سب روحانی بڑی بیماریوں میں ایک ریاکاری بھی ہے۔ عمومی طور پر یہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ ریاکار کو احساس نہیں ہوتا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر جو شخص اپنی بیماری کا علاج نہ کرے اور اخلاص کی عادت نہ اپنائے وہ حج و عمرہ میں بھی اخلاص نہیں کر سکتا۔ اور جس حج و عمرہ کی مختلف ریا کی صورتیں، مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح روانگی سے پہلے داد و تحسین کے لیے اپنے سفر کی تشہیر کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اور دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے اور یہ نوٹ کیا جاتا ہے کون دعوت پہ آیا ہے اور کس نے تحفے دیے ہیں۔ اور حرمین شریفین جہاں اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، وہاں پہ لوگ اپنی تصویریں بنانے کے اندر مشغول رہتے ہیں اور اپنی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے پاس جب سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی تصویریں لیتے ہیں، اور وہاں بھی یعنی اپنی پیٹھ کرتے ہوئے لوگ ہچکچاتے نہیں ہیں۔
حج کے بعد یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ انہیں حاجی یا الحاج کہیں، اور ہم کسی دوسرے کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ریاکار ہے، لیکن دلوں کے اللہ تعالیٰ حالات جانتا ہے، تاکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ نے فرمایا، نفس بدکار نے دل پہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا تو بھی چھپانے نہ دیا۔ تو اس لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے اور حج کی تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن اور سنت میں اس بات کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، مسلمان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی نظر ایسی جانب نہ اٹھے جیسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ آنکھ دل کا راستہ ہے۔ اگر آنکھ محفوظ ہے، امید ہے کہ دل بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ آنکھ آلودہ ہو گئی تو دل کا پاکیزہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے بد نگاہی سے بچنے کی فضیلت بھی سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت حذیفہ نے یہ حدیث پاک روایت کی، النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ فمن ترکہا من خوف اللہ اصابہ جل وعز ایمانا تجد حلاوتہ فی قلبہ، یعنی بدنگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے بدنگاہی چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ بندہ اپنے دل میں اس ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ تو نگاہوں کی حفاظت کے متعلق ہمارے بزرگان دین بہت احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حج کی تیاری کے لیے جب بھی جائیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔